الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبما رحمة من الله اور اللہ کے رحم اور فضل سے آپ لنت لہم آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں ولو کنت فظا اگر آپ سخت زبان استعمال کریں غلیظ القلب آپ کے دل میں ان کے لیے سختی پیدا ہو جائے لانفضوا من حولک تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے فاعف عنہم آپ انہیں معاف کر دیں واستغفر لہم ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں وشاورہم فی الامر اور ان سے معاملات میں مشاورت بھی کریں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جس کام کا آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کا نام لے کر اسے مکمل کریں ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی متوکلین یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ اعتماد اور یقین رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اس اللہ نے تمہیں ایسے ہی رسوائی میں چھوڑ دیا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو پھر کون ہو سکتا ہے اس اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں حال ہی میں اتنے پرانے نہیں ہیں ان کے ایک مرید خلیفہ تھے ان کے کافی وقت ان کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارا تعلیم حاصل کی تربیت حاصل کی تو جب جانے لگے پرانے دور میں اس دور کے اکابر ہمارے جو تھے ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ صرف علم نہیں دیتے تھے تربیت ساتھ ضرور دیتے تھے صرف علم انسان کو جانور کی صفات اس کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں تربیت ہو اس کے اندر ہو تاکہ انسانیت بھی اس کو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے ان کے وہ جو مرید اور خلیفہ تھے وہ جب جانے لگے اپنے علاقے میں اپنی طرف جہاں سے آئے تھے
تو ترتیب یہ ہوتی ہے اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں سے جا کر آخری طور پر آخری وصیت یا نصیحت ان سے لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو یہ مرید ان کے پاس گئے کہ حضرت میں ابھی جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں آخری۔ تو حضرت ان سے ملے اور ان سے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا اور نبی بننے کا دعویٰ نہ کرنا۔ اب یہ شخص بڑے حیران ہو گئے کہ میں کیسے خدائی کا دعویٰ کروں گا اور میں کیسے نبی بننے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، نبی بننے کی کوشش نہ کرنا، باقی جو کرتے رہو کوئی تمہاری مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، آپ مجھے سمجھا دیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب تم یہ سوچنے لگو نا کہ جو میں چاہوں وہی سب لوگ کریں، جو میری مرضی ہو سب اس طرح سے کریں، فرمایا یہ خدا کی صفت ہی تمہاری نہیں ہو سکتی، یہ نہ لانا اپنے اندر۔ اور جب تم یہ سوچو کہ جو میں کہوں یا جو میں کروں سارے لوگ ایسے ہی کریں، یہ نبی کی صفت ہے کہ سب لوگ ان کی اتباع کریں گے، یہ اپنے اندر سے نکال لینا۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم انسان بن کر یہ سوچو کہ جو میں چاہوں یا جو میری مرضی ہے سارے لوگ ویسے ہی کریں۔ فرمایا یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ جو میں نے کہہ دیا یا جو میں کر رہا ہوں سارے لوگ ویسے ہی کریں، تو یہ اتباع ہے، اور اتباع نبی کی ہوتی ہے، انسان عام انسان کی نہیں ہوتی۔ یہ صفت اپنے اندر سے نکال لینا بڑی عجیب بات تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہر انسان اس صفت کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہ صحیح ہے، سارے میری بات مانیں، یا جو میں چاہوں وہی ہو، سب میری بات مانیں۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر اس لیے انسانوں میں ٹکراؤ اور تصادم ہوتا ہے۔ اسلام یہ ایک ایسا کامل، اکمل اور مکمل مذہب ہے، اس نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی اور ساتھ میں تربیت بھی دی ہے، ہر چیز کی تعلیم دی، ہر کام ہمیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تمہارے لیے مکمل اکمل ہو گیا ہے، یعنی اس میں ہر چیز ہے، ہر کام کا طریقہ بتایا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے فطرتاً بڑا کمزور بنایا ہے، یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جانور اکیلے زندگی گزار لیتا ہے، جانور کو جنگل میں چھوڑ دیں وہ گھاس کھا لے گا، اس کو اللہ نے پاؤں اتنے مضبوط دیے ہیں کہ اسے چپل جوتے کی ضرورت نہیں پڑتی، بازار آنے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کھال اور اس کے بال اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ گرمی سردی کو خود برداشت کر لیتا ہے، اس کو کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اکیلے زندگی گزار لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب کسی جانور کے پیدا ہوتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، اس کو ذبح بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی مسئلہ نہیں، الگ رہے پھر بھی رہ لیتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ اکیلے زندگی کبھی نہیں گزار سکتا، اکیلے انسان کو چھوڑنے کچھ عرصے بعد پاگل ہو جائے۔ اس کو انسان چاہیے جس کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ اجتماعی امور کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہے وہ، اسے جسم ڈھانپنے کو کپڑا چاہیے، پاؤں میں پہننے کو چپل چاہیے، اسے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے کسی سے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور تربیت بھی دی ہے کہ انسان انسانوں کے ماحول میں کیسے رہیں گے، کس طرح سے رہیں گے۔ فرمایا جب 2 یا 3 یا 4 آدمی کا مجمع بنے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک کو اپنا بڑا بنا لو، مشاورت سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو نا، جمع کی ابتدا 3 سے ہی ہوتی ہے،
جب 3 آدمی ہو تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو اور امیر کو منتخب کر لو اپنی مشاورت سے، پھر ہر کام مشورے سے کرو اور اس کی مان کے چلو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ چنانچہ انسان اس چیز کا مجبور ہے، فطرتاً اللہ نے یہ بات اس میں رکھی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو اپنا امیر بنائے، نہیں تو یہ زندگی گزار نہیں سکتا، انسانوں والی مشکل ہوتی اس کی۔ تو میں کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو، اس کو بڑا بنا لو، سربراہ بنا لو، کچھ بھی کر لو۔ یہ جو ہمارے ہاں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں نا، ہر کام ان کا، ہر چیز ان کی سنت کے مطابق، لیکن یہ بڑی ان کے اندر ایک خاصیت اس جماعت کی، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو قائم بھی رکھا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا بھی ہے، اور اس کام کی برکت بھی اللہ نے دکھائی دنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نکلتے ہیں بغیر کسی جماعت بنائے نہیں نکلیں گے، اور جماعت میں ایک کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اور اگر کسی مسجد سے، کسی جگہ سے باہر جانے کے لیے ابھی طبعی ضرورت کے لیے بھی جا رہے ہیں نا، تو امیر صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کے بغیر مشکل انسان زندگی گزارے۔ لہٰذا اسلام ہمیں جہاں تعلیم دیتا ہے وہاں ہمیں یہ تصور بھی دیتا ہے کہ انسانی مجمع کے اندر کسی ایک کو امیر بنانا ہے تم نے، اور پھر اس امیر کی اطاعت میں، اس کی متابعت میں تم نے ساتھ چلنا بھی ہے۔ لیکن امیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیر اپنے آپ کو خدا سمجھ لے یا خدا کا نائب سمجھ لے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید القوم فی السفر خادمہم، وہ خادم بن کے کام کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو امیر ہوتا ہے نا، مملکت کا، جماعت کا، قوم کا سربراہ جسے ہم کہتے ہیں، ہر قوم میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے، وڈیرا ہے، کوئی کسی جگہ چودھری کہتے ہیں، کوئی بڑا کہتے ہیں، قوم قبیلوں کے بڑے ہوتے ہیں اس۔ فرمایا وہ خادم بن کے رہے گا خدمت کے جذبے کے ساتھ، اور فرمایا کہ کوئی آدمی اس سے آگے نیکی میں نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ خدمت کر کے سب سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوتا۔ خیر، اسلام نے اب ہمیں دونوں کو تعلیم دی ہے۔ مامورین کے لیے کیا کہا ہے، امیر کے لیے کیا کہا ہے۔ مامورین جو عام عوام ان کے لیے کیا، اطیعوا اللہ، سب سے پہلے تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اپنے رسول کی بات ماننی ہے، ہر بات ماننی، اطاعت کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے بات ماننا، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، بڑا فرق ہے اس میں۔ ماننے والا صرف کہتے جی میں نے مان لیا، اللہ کو مانتے سب ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ایسے ماننا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی عمل کرنا ہے، یہ اطاعت ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فرمایا کہ جس کو تم اپنا امیر بنا لو، منتخب کر لو، اب تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہاں جہاں وہ امیر آپ کا اللہ کے حکم کو توڑے اور آپ سے کہے کہ تم بھی اس حکم کو توڑو، پھر لا طاعت، اب نہیں ماننی اس کی بات، ویسے اس کی ہر بات ماننی۔ یہ اب سب کو حکم دیا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سربراہ مملکت ہو، امیر جماعت ہو، امیر قبیلہ اور برادری ہو، جس کو آپ نے منتخب کیا، ضروری نہیں ہے کہ 100% اسے منتخب کریں، اکثریت کی بات کو مانا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، مشورہ ہو بھی کس کو بنائے، کون بڑا ہو۔ 4 آدمیوں نے کہا یہ ہو، 2 نے کہا یہ ہو، بھائی 4 کی بات مان لو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، بیماری سے مراد زخمی تھے، تو انہوں نے اپنے آخری ایام کے اندر 6 آدمیوں کی شورا بنائی اور ان 6 سے کہا کہ تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا دینا ہے، خلیفہ منتخب کر لینا ہے۔ لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہو گیا کہ 3 آدمی کی رائے ایک طرف آ گئی، 3 کی رائے دوسری طرف آ گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ 7واں آدمی فیصلے کے طور، فاصل کے طور پر عبداللہ بن عمر کا نام دیا اپنے بیٹے کا کہ ان کو شامل کر لینا، لیکن ان کو امیر نہیں بنانا، ان کو امیر نہیں بنانا، صرف ان کا مشورہ لے لینا، تاکہ ایک طرف 4 آدمیوں کی رائے ہو، ایک طرف 3 کی، جہاں 4 کی رائے ہو ان کو امیر بنا لیں گے۔ اب جو مامورین ہیں انہیں کیا حکم دیا کہ آپ نے امیر کو منتخب کرنے کے لیے
اچھا مشورہ دینا بھی کس کو منتخب کیا جائے، اس کی دینداری، اس کی ایمانداری کو دیکھ کر۔ حضرت شیمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا، جہاد بھی بنی اسرائیل کو جانے کا حکم ملا۔ جالوت اس زمانے کا ایک زبردست جابر ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس سے لڑنے، اس سے مقابلے کے لیے جانا تھا۔ شیمویل علیہ السلام نے نام دیا حضرت طالوت کا۔ طالوت نبی بھی نہیں تھے، نبی کے بیٹے بھی نہیں تھے، مشہور معروف بھی نہیں تھے، غریب گھرانے کے فرد تھے۔ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان کو امیر بنائیں، ہم کیسے مانیں؟ انسان کی فطرت ہے نا۔ جس شیطان نے کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی کا بنا، میں آگ کا بنا۔ انسان بھی کبھی کبھی یہ کہتا ہے میں تو بڑا ہوں، میں کیوں اس کی بات مانوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنا رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں۔ اسامہ بن زید عمر میں بھی چھوٹے، ہر لحاظ سے چھوٹے، اور مامورین میں کون ہیں؟ ابو بکر، عمر بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ دونوں زمین پر میرے وزیر ہیں۔ حضور گھر سے باہر آئے مسجد نبوی کی طرف، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ، یوں پکڑے ہوئے، ایسے باہر آئے، فرمایا یہ دونوں میری زمین پر میرے وزیر ہیں، یہ دونوں جو مشورہ دیں میں اس کو رد نہیں کرتا، یہ جس بات کا مشورہ دیں میں اسے لیتا ہوں۔ لیکن اسامہ کو امیر بنایا، اسامہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں، اور ان کو مامور بنایا، یہ مامور میں چلنا ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ امیر جس کو بنا لیا اسے اس کی ماننی۔ اب منتخب ہو گئے، امیر بن گئے، چاہے وہ مملکت کے امیر ہوں، چاہے وہ قوم برادری کے امیر ہوں، چاہے وہ جماعت کے امیر ہوں، اس کی بات ماننی ہے۔ ہاں وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، اللہ کہتے ہیں آپس میں مشورہ ضرور کیا کرو، لیکن ہمیں عوام کو کیا کہا ہے کہ اپنے مشورے کو اپنا حکم سمجھ کر نہ دینا۔ مشورہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ 10 آدمی مشورہ دے رہے ہیں، 4 ظاہر سی بات ہے کچھ کا مشورہ ایک ہوگا، کچھ کا اور ہوگا۔ اب کچھ کے مشورے پر عمل ہو گیا تو دوسرے یہ نہ سمجھے کہ میری بات کیوں رد کر دی، یہ مشورہ نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا پھر اپنی بات منوانا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کہا گیا نا کہ اپنے آپ کو نبی بننے کی کوشش مت کرنا، خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اب جس کے مشورے سے 4 آدمیوں کے 10 آدمیوں کے مشورے سے اگر ایک آدمی امیر بن گئے تو بقیہ 3-4 کو ماننا پڑے گا، خاموش ہو کر سننا پڑے گا۔ بس ٹھیک ہے یہ امیر بن گئے، بنا لیے لوگوں نے، ہم نے ماننا ہے جیسا بھی ہو۔ بدر کے قیدی آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے لے رہے ہیں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ مشورہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا کیا جائے۔ ابو بکر، سعد بن عبادہ، دیگر حضرات کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو رہا کرتے ہیں، ان سے کسی سے پیسے لے لیتے ہیں، پیسے لے کے رہا کر دیں، کسی کو کچھ نہ کچھ ہمارے قیدیوں کے بدلے میں رہا کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر جو صحابہ کی رائے تھے وہ لے لی، حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، مدینہ والوں کے سردار تھے، ان کی بات نہیں لی، لیکن انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا، نکلے نہیں تھے، نکلو، احتجاج نہیں کیا تھا، خاموش رہے۔ اگرچہ اللہ نے بعد میں کیا کہا، حضور سے فرمایا کہ عمر کا فیصلہ مجھے بھی پسند تھا، لیکن چونکہ حضور نے کہہ دیا، امیر نے کہہ دیا، بس اب بات ماننی۔ تو یہ حکم دیا ہمیں کہ مامور امیر کی اطاعت کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی معصیت کی بات ہو پھر نہیں، ویسے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ تمہارا امیر اگر ایسا آدمی بن جائے جو کالا ہو، حبشی ہو، چھوٹے سر والا ہو، یعنی شکل و صورت بھی اس کی اچھی نہ ہو، عقل اور ذہن کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، لیکن اگر امیر بن گیا ہے اس کی بات ماننی ہے، اب اس کی ماننی ہے۔ یہ تو مامورین کے لیے کہا گیا۔ دنیا میں ہر جگہ انتشارات ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہر دفعہ یہ نکلو جی، ہر دفعہ نکلو جی، اور نکلو میں نقصان کس کا ہے جی؟ حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، حکومت بیٹھی ہے اسلام آباد میں، روڈ بند ہونے کراچی میں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ مامور کا کام کیا ہے۔ اب آپ نے اگر وہ اسلام اور شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے پھر تو آپ بات کریں، لیکن مسئلہ کچھ اور بھی آ جاتا ہے کہ جہاں بات آئے گی شریعت کی
تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی پہلے دیکھیں کہ ہم شریعت کے کتنے تابع ہیں، جس کے خلاف ہم شریع فتویٰ دینے جا رہے ہیں، ہم خود کتنے تابع ہیں۔ اب دوسری طرف جائے، اللہ رب العزت نے کیا کہا، امیر کے لیے کیا کہا؟ جو امیر بن جائے، مملکت کا سربراہ بن جائے، کسی قوم برادری کا سربراہ بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا، جو چاہے کرتا رہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تم امیر بنے ہو۔ امیر بننا آسان ہوتا ہے، امیر بن کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا تم بن گئے ہو نا، اب سب سے پہلے لِنْتَ لَهُمْ، نرم بننا، نرمی سے کام لینا۔ یہ رعیہ، یہ عوام یا یہ جماعت جو تمہارے ماتحت ہے، تم امیر ہو، یہ تمہاری اولاد ہے، اب تم ان کے والد کی طرح ہو۔ لِنْتَ لَهُمْ، اب نرم بننا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بات پہ طاقت کا استعمال، ہر بات پہ مار دھاڑ شروع کر دیتے، آج ایک کی باری، کل دوسرے کی باری، پرسوں تیسرے کی باری۔ نہ ملک آگے جا رہا ہے، نہ عوام ترقی کر رہی ہے، کاروبار تباہ، ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، دنیا کے ممالک آگے جا رہے ہیں اور ہم ابھی اس میں نکلے، اتارو چڑھاؤ، بٹھاؤ اور چڑھاؤ، نکلو نکالو، اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ساری چیزیں۔ اللہ کیا کہنے؟ لِنْتَ لَهُمْ، تم بڑے ہو، تم نے نرم ہو جانا ہے، تمہیں بہت سی باتیں برداشت کرنی ہوگی، اپنے اندر دل کے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر تم سختی کرو گے تو یہ فائدہ نقصان دے گا نا، نرم ہو جاؤ۔ لِنْتَ لَهُمْ، امیر بن گئے ہو، بڑے بن گئے ہو، تمہیں بنایا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 میں سے 100% تمہارے حق میں ہو۔ جب تم بن رہے تھے تو 50 آدمی تمہارے حق میں تھے، 50 تمہارے خلاف تھے، لیکن اب بن گئے ہو، لہٰذا اب تم نے ان 100 کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے، وہ سب کے سب تمہارے ماتحت ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ۔ نمبر 2 فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم زبان سے سخت ہو گئے، سخت زبان استعمال کرو گے، یہ بھی نقصان ہے۔ زبان بھی نرم استعمال کرو گے، نرم مزاج، نرم زبان سے۔ بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑے کو اپنی زبان نرم رکھنی ہے چھوٹوں کے ساتھ، نرم زبان سے بات کرو گے۔ نمبر 3 غلیظ القلب، غلاظت قلب، غلظ دل، سخت نہیں کرو گے۔ اگر تم نے دل سخت کر لیا اپنا تو بھی نقصان ہوگا۔ نرم دلی اپنے اندر پیدا کرو۔ بڑی عجیب وہ ہے، یہ بڑا بن جانا، امیر بن جانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بڑا بن کے پھر دکھانا اور چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نرم دل، زبان بھی سخت نہیں استعمال کرنی، دل بھی نرم رکھنا ہے اپنے ان کے لیے۔ دل تمہارا نرم ہونا چاہیے کہ جیسے تمہارے سامنے یہ تمہاری جماعت آئے تو یوں لگے کہ یہ میرے بچے آ رہے ہیں، میری اولاد آ رہی ہے میرے سامنے، ایسے لگے۔ فرمایا اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوگی نا، فَظًّا زبان غلط سخت استعمال کرو گے، غلیظ القلب دل تمہارا سخت ہوگا، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے سارے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ہمیں اور آپ کو نہیں، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے اندر یہ صفات کتنی بڑی تھی۔ طائف سے واپس آ رہے ہیں، چل نہیں سکتے، بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتہ کہتے اجازت دیں میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ہم جیسا کوئی ہو تو کہتے 4 پہاڑ اور بھی پکڑا دے، ان کی نسل ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں نہیں، ان کے بچوں میں کوئی تو مسلمان ہو جائے گا۔ ان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر بالفرض آپ امیر ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نے زبان سخت استعمال کی، آپ کے دل کے اندر اپنی عوام اور رعیہ کے لیے سختی آ گئی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، پھر یہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ بھگانا نہیں ہے، دور نہیں کرنا، اپنے قریب کرنا ہے، ان کو قریب لانا ہے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ چوتھا حکم دیا، ظاہر عوام ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس سے ہر کام سوچ سمجھ کر اس کو مشورے دینے والے بھی بہت، اس کے پاس کام کرنے نہ کرنے کے وسائل اور راستے بھی بہت۔ عوام تو عوام ہوتی ہے، اس میں غلط بھی کریں گے، غلطی بھی ہوں گی، کوئی غلطی سے غلطی کرے گا، کوئی جان بوجھ کے کرے گا، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو نقصان بھی کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب ان کو وہ آ جائیں تمہارے پاس، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے ان کو معاف کر دینا، بشرطے کہ وہ انہیں پتا ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، وہ اپنی غلطی مان رہے ہوں، تو فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دینا، ان کو معاف کر دینا۔ چوتھے پر نمبر 5 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف خود نہیں معاف کرنا، انہوں نے غلطی کی ہے، ان سے غلطی ایسی ہوئی کہ اس غلطی کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچا ہے،
ان نے اللہ کو ناراض کر دیا تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے۔ کتنی بڑی بات ہے، امیر سے کہا جا رہا ہے، پوری جماعت رات کو سو رہی ہے، امیر رات کو اٹھے گا اور رات کو دعائیں کرے گا، اللہ یہ جماعت جو لے کے میں چل رہا ہوں، اس جماعت میں کسی آدمی نے بھی غلطی کی، اللہ اس کو معاف کر دے، میں اس کی جگہ معافی مانگتا ہوں۔ ایسے یہ جماعتیں کونے کونے دنیا کے نہیں پہنچتی، دنیا کے ہر طرف اللہ اس کے لیے راستے نہیں کھولتے۔ فرمایا کہ جو سربراہ مملکت ہے، بڑا ہے، وہ اللہ سے کہے کہ اللہ ان نے غلطی کی ہے، آپ ان کو معاف کر دینا، کیوں انہوں نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا، عوام کا نقصان ہوا، ہمارا نقصان ہوا، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ صفات امیر اپنے اندر پیدا کرے۔ اور آخری بات فرمائی، عجیب بات، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چھٹا حکم یہ دیا امیر کو کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی رائے بھی سننی ہے آپ نے، اگر وہ کسی بات میں مشورہ دیں تو آپ ان کے مشورے کو سنیں بھی صحیح۔ وَشَاوِرْهُمْ، یہ نہیں کہا کہ ان کی بات مانیں بھی ضرور، یہ بات کا مرحلہ ہے، سنیں ان کی بات، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو بچہ روتا ہے تو ماں اس کے پاس آتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے، وہ بول نہیں سکتا، روتا ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہے، جب یہ کچھ کہیں تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو شریک کریں مشاورت میں، ان سے مشورہ لیں، ان کی رائے لیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ان کے وہ ہیں، یہ ساری بات ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا مشورہ ضرور لیں، امیر کو پابند کیا ہے مشورہ سب کا لے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ اپنا نافذ کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جب تم نے مشورہ سب کا لے لیا، اب جس کام کو تم اچھا سمجھو اپنے لیے، اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ماتحت اپنے قوم برادری اور قبیلے کے لیے اچھا سمجھو، اس پر عمل کر لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اس پہ عمل کرو، اس سے کوئی نہیں روکتا تمہیں، لیکن مشورہ ضرور ان سے لو۔ دنیا کے اندر عوام اور اقوام ترقی اس طرح سے کرتی ہے، بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے اور چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے بالکل درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں، کبھی بھی نہ قومیں ترقی کر سکتی ہے نہ عوام۔ جب بڑا اپنی قوم کے سامنے آئے، نہ وہ بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھنے لگ جائے اور کسی کو قریب نہ آنے دے، تو اس طرح کبھی بھی عوام اور قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہاں، عوام کو بھی چاہیے جو اپنا امیر ہے اس امیر کی مکمل اطاعت کریں گے، اس کی مکمل بات مانیں۔ اگر آپ نے اس کو منتخب کرتے ہوئے آپ نے نہیں منتخب کیا، لیکن آپ کے ساتھ اگر 10 آدمی نے اس کے حق میں اسے منتخب کیا، 5 نے نہیں کیا، ان 5 میں سے آپ بھی ہو، آپ نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، لیکن پھر بھی 10 آدمی نے اسے منتخب کیا ہے، تو آپ کو اس کی بات ماننی، اس کی اطاعت کرنی۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا، یہ نہیں ہے کہ 10 اس کے حق میں تم 5 اٹھ کے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دو تو یہ معاملہ خراب ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ کی بات حضور نے رکھی ایک طرف اور باقی صحابہ کی بات پہ عمل کیا، قیدیوں کو رہا کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم اعلان کر دیں، نکل دیں ہم، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بات مانی ان کی۔ اس مان کر چلنے میں ہی خیر ہے۔ دنیا کے اندر اقوام ترقی کر رہی ہیں اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہماری۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو امیر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میری جو رائے ہے اس کو کیوں نہیں مانا گیا، میں جو کہہ رہا ہوں سارے ایسے کیوں نہیں کرتے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب حالیہ جو حالات چلیں دنیا کے اندر اور خاص ہمارے ملک کے اندر، ایک طرف اللہ رب العزت نے کچھ ہمیں عزتوں سے نوازا کہ کہیں کہیں ہماری آواز سنی بھی جاتی ہے، تو دوسری طرف ہمیں یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بڑوں کے سامنے دب جائیں تو بھی اعتراض ہے، بڑوں کے برابر جا کے کھڑے ہو کر بات کریں تو بھی اعتراض ہے۔ تو جو جس کو ہم نے بڑا منتخب کیا ہے وہ جو کام کر رہے ہیں ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لینی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میری اور آپ کی رسائی میں نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا آگے بڑوں کے معاملات کیا ہیں۔ ان بڑوں نے جو معاملات طے کیے ہیں ان طے شدہ معاملات کو مان لینا چاہیے، اسی میں خیر ہوتی ہے اور اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب اللہ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی نافرمانی اعلاناً معصیت ہو رہی ہے اللہ کی تو وہاں نہ مانے آپ بات، لیکن باقی چیزیں آپ کو ماننی پڑیں اور تبھی جا کر عوام اور ملک اور قوم ترقی کرتی ہے۔ ورنہ یہ ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک آدمی اور اس کے گھر کے اندر 4 بچے اور ایک بیوی ہے نا، وہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کیا کریں یار، بچے بات نہیں مانتے،
وہ بھی بیزار آ جاتا ہے. تو ایک ملک اور ایک قوم کی سربراہی ہو ایک بڑا، اس کے پاس بہت ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. اور جس بات کو ہمیں اعتراض ہو رہا ہے، جس بات پہ ہمیں اعتراض ہے، ہر بات پہ ضروری نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں میں غلط ہوں، لیکن میں اپنی بات منوانے پہ کیوں تلا ہوں؟ اپنا بھی نقصان، عوام کا بھی نقصان، ملک کا بھی نقصان، فائدہ کچھ نہیں ہے. اپنی بات کو منوانے پہ نہ تلیں. ہاں شریعت نے آپ کو اتنی اجازت دی ہے جہاں وہ معصیت اللہ کر رہا ہو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اسے کہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا. لیکن باقی معاملوں میں جب آپ نے امیر سربراہ بڑا تسلیم کر لیا تو اب اس کی ہر بات مانی. اللہ رب العزت ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں. امیر کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سختی کریں گے، دل میں سختی لائیں گے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور ہو جائیں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہوں نے غلطی کی اس کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، ان سے مشاورت بھی کریں، ان کو بٹھا کے ان سے بات سنیں بھی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہی کریں، سنیں ضرور، سب ان کی مشورہ ضرور سنیں ان کا، پھر فیصلہ کریں. اور ہم عوام کے لیے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کے رسول کی بات بھی مانو. اور جس کو تم نے جس معاملے میں، دین کے معاملے میں ایک دینی سربراہ مقرر ہے، دنیاوی معاملات میں کسی کو اپنا بڑا مانا ہے تو اس کی مان کے چلو. ہم جو کہتے ہیں ہمارا باس آ رہا ہے، باس آ رہا ہے، جی میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ میرے باس آ رہے ہیں، آہستہ بات ہو، یہ باس کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے، بڑا بنا ہے اس کو، وہ کو خدا نے نہیں منتخب کیا، ہم نے خود بنایا. تو اب اس کی بات مان لیں تو ہر اپنے بڑے کی بات مان کے چلیں، اسی میں تمہاری بھلائی اور فائدہ ہے. وصلی اللہ تعالی